الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر ایمان اور ہدایت کی نعمت سے انسان محروم ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوں تب بھی وہ ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق کی وصیت اور تلقین کی اور صبر کی وصیت اور تلقین کی ایک دوسرے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، یؤتی بانعم اہل الدنیا، ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ نعمت والا آدمی، لیکن وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت سے محروم تھا۔ اس کو ایک مرتبہ دوزخ میں ڈبکی دے کر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ هل رأیت نعیما قط، کبھی نعمت دیکھی، آرام دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا واللہ ما رأیت نعیما قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا، نعمت اور آسائش میں نے نہیں دیکھی۔ تو یہ ہے دنیا کی اور ساری نعمتوں کا حال۔ اصل نعمت ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے، اور ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ جیسے دنیا میں ہمارا یہ وجود ماں باپ کے ذریعے سے، اس لیے ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو، کیونکہ والدین اس دنیا میں ہمارے حصی وجود کا ذریعہ ہے۔ ہمارا یہ جو حصی وجود ہے اس دنیا کے اندر، اس کا ذریعہ ماں باپ ہے، تو ان کا حق ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے لیے ان کے متعلق ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے جو ہمارا روحانی اور ایمانی اعتبار سے اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے اسلام کی، ایمان کی، اس کا ذریعہ اللہ نے پیغمبروں کو بنایا۔ اللہ نے ہم کو اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے،
اور آپ کے حقوق بھی اللہ نے ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہیں۔ آپ کے بنیادی طور پر حقوق بتائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، آپ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ عظمت، محبت، اطاعت، تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، کہ ہمارے اندر یہ تینوں باتیں ہوں۔ ہر مسلمان کو انفرادی طور پر اس کی ضرورت ہے، پوری امت کو اجتماعی طور پر اس کی ضرورت ہے، اور ہم میں کوتاہیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو، ہر فرد کو، ہر گروہ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جس حق میں کمی کوتاہی معلوم ہو رہی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امت میں انتشار ہے، گروہی، مسلکی اختلاف اور انتشار، ایک دوسرے کو طعنے دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم اگر کسی چیز میں اچھے ہیں اور دوسرا کمزور ہے تو اس کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا جائزہ لے، جس چیز میں کمی ہے اس کمی کو دور کرے، کیونکہ ہماری اپنی نجات کے لیے اور ہماری دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کریں۔ آپ کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا۔ گزشتہ کی گفتگو میں چند باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں افضل بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا اور آپ کو وہ خصوصیات عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو نہیں ملی تھیں۔ پھر اسی طرح قیامت کا جب دن ہوگا تو اس وقت بھی آپ کو سب سے بڑا شفاعت کا مقام دیا جائے گا، شفاعت کبریٰ، مقام محمود آپ کو دیا جائے گا، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کی شفاعت اور سفارش کے بعد پوری انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس مضمون کو بھی ہم آدھا سمجھتے ہیں، آدھا نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی محبت ہونا ضروری ہے، یہ آدھی بات ہے، صحیح ہے، لیکن دوسری آدھی بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، والدین کی محبت سے زیادہ، اولاد کی محبت سے زیادہ، تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، اور حضور کے یار غار ہیں، حضور کے خاص رفیق رہے، اور انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد جنگیں ہوئیں۔ حضرت ابوبکر کے ایک فرزند وہ تھے جو مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے۔ جب مکے والوں سے لڑائی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں تھے، اور ان کے فرزند وہ کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک مرتبہ اس جنگ میں ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، یعنی اگر میں آپ پر وار کرتا تو آپ ختم ہو جاتے، لیکن باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ گئی تو میں نے آپ کی طرف سے تغافل اختیار کیا اور انجان ہو گیا، میں نے آپ پر وار نہیں کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے یہ تمہارے کفر کی کمزوری تھی، اگر تم میری تلوار کے نشانے پہ آتے تو تم آج نہ بچ سکتے، میں تم کو نہ چھوڑتا۔ یہ تھی محبت۔
صرف محبت نہیں حضور کی اتنی محبت ہے کہ وہ اولاد کی محبت سے زیادہ. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، برسوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا رہا. ایک غزوے میں اس نے بہت سی باتیں کہیں جس کا ذکر سورۃ المنافقون میں ہے، اور اس نے یہ کہا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور نعوذ باللہ اس کا اشارہ حضور کی طرف اور مہاجر مسلمانوں کی طرف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے ہیں وہ پکے مومن تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. تو ان کو یہ سب واقعہ حالات معلوم ہوئے، اور کسی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیں، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، ایذا رسانیوں کی وجہ سے. تو وہ بیٹے جو مومن تھے وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کی سزا دینا چاہتے ہیں، آپ کا حکم جو کچھ ہے ہم اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں. میری یہ درخواست ہے کہ آپ کسی اور کو حکم نہ دیں اس کا، اگر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو آپ کسی اور کو کہنے کے بجائے آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اپنے باپ کی گردن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ہو گئی بات. پھر جب لشکر مدینے میں داخل ہونے لگا تو یہ عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے سامنے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ بتا دو کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. تو اور جب تک اپنے باپ سے یہ نہ کہلوا لیا کہ حضور عزت والے ہیں، اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا. تو محبت ایسی ہونی ہے. آج باپ کی اولاد کی کیا قربانی دیں گے ہم اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حضور سونے کی انگوٹھی ہے. حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تم نے یہ انگوٹھی کیوں پہن رکھی ہے؟ حضور نے اس انگوٹھی کو نکال دیا، زمین پہ رکھ دیا. پھر مجلس ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، استعمال کر لو. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، حضور نے جس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا ہے میں اس انگوٹھی کو لینا بھی نہیں چاہتا. لوگوں نے کہا کہ استعمال کر سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، بیوی کو پہنا سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہتا. تو یہ تھی محبت. اور ایسے ہی اس محبت کے نتیجے میں اطاعت ایسی تھی کہ دیکھیے آج اگر کوئی بڑا آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش بھی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل منع ہے. لیکن کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خواہش مند ہو اس بات کا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ درست نہیں ہے. باقی اگر باپ کی تعظیم میں، استاد کی تعظیم میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے ناجائز نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت فرمانا تھا تو آپ نے بہت سی چیزوں میں صحابہ کو پابند کیا ہوا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی، آج ہمارے سامنے ہمارا استاد آ جائے، ہمارے باپ آ جائیں تو ہم بے ساختہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کتنا چاہتے تھے ہوں گے کھڑے ہوں، کیونکہ صحابہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ جب حدیبیہ کے موقع پر ایک مشرک سردار آیا حضور کی خدمت میں صلح کے معاہدے کو، اس کی دفعات کو طے کرنے کے لیے، اور پھر مکے والوں کے پاس واپس گیا تو اس سردار نے مکے والوں سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی جو جانثاری، جو فداکاری میں نے دیکھی ہے، میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن آج تک دنیا میں کہیں میں نے ایسی جانثاری اور فداکاری میں نے نہیں دیکھی. ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو لوگ نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اگر اپنی ناک سے ریزش نکال دیں تو لوگ اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے. میں نے ایسا دربار کسی بادشاہ کا بھی نہیں دیکھا. تو جو صحابہ اتنی محبت کرنے والے تھے ان کا دل کتنا چاہتا تھا ہوگا کہ حضور کے لیے کھڑے ہو جائیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا
کہ جب میں آؤں تو میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو۔ تو پھر صحابہ کرام اپنے اس جذبے اور خواہش کو دبا لیتے تھے اور حضور کی ہدایت پر عمل فرما کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ پوری زندگی میں اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں جو مکروہ یا مستحب کے درجے میں نہیں ہیں، بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو واجب اور فرض کے درجے میں ہیں، حلال اور حرام کے درجے تک پہنچنے والی چیزیں، ان چیزوں میں بھی بہت سی خلاف ورزیاں شریعت کی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت سچے پکے مسلمان ہیں۔ تو یہ کیسے؟ تو آپ کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہارے گھر، اگر یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو حضور کی اتنی محبت ہونی چاہیے، اور جب محبت اتنی ہوتی ہے تو پھر اطاعت اور اتباع آسان ہو جاتا ہے، پھر آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، جو شریعت کا حکم ہے ٹھیک ہے بھائی شریعت کا حکم ہے، بس سر آنکھوں پہ۔ اور آج بہت سے اختلافی چیزوں میں لڑ رہے ہیں ہم لوگ، تو میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی 100 میں سے 10 چیزیں اختلاف کی ہیں، ٹھیک ہے، ان 10 چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دو، ان 10 چیزوں پہ بات نہیں کریں گے۔ ان 10 چیزوں میں تم کو جس عالم اور جس مفتی کے فتوے پر بھروسہ ہو اس سے پوچھ کے عمل کر لو، تم یہ 10 چیزوں پہ مت لڑو۔ باقی 90 چیزوں میں دیکھ لو بھائی 90 چیزوں میں کتنے نمبر مل رہے ہیں، پاس ہونے کے نمبر مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں، عمل کر رہے نہیں کر رہے۔ جن مفتیوں کو، جس مکتب فکر کو، جن علماء کو ہم مانتے ہیں ان کی رہنمائی پہ بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم کو نظر آتا ہے کہ صاحب اس میں بھی پاس ہونے کے نمبر نہیں مل رہے ہیں۔ تو پھر یہ لڑائی کے جھگڑوں کے، یہ اختلافی باتوں کا تم کو حق ہی کیا ہے بھائی؟ تم اگر ان 90 چیزوں میں پاس ہوتے تو 10 اختلافی باتوں پہ کچھ کہنے کا حق ہوتا تمہیں۔ تو یہ سب نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو اصل دین ہے اس اصل دین کو چھوڑے ہوئے، اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو حضور کی عظمت بھی ہو، حضور کی ایسی محبت جو سب محبتوں پر غالب آ جائے، اور حضور کی اطاعت، کیونکہ پیغمبر بھیجے ہی اس لیے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو کوئی پیغمبر بھیجا ہے پیغمبر اس لیے بھیجا ہے تاکہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میرا اتباع کرو، تب اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اور بار بار فرمایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کا کہنا مان، یہاں تک کہ اپنے خواہشات کو بھی پیغمبر کی شریعت کے تابع کر دو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو غرض یہ تینوں حقوق ہیں، اور ہر شخص کو، ہر فرد کو، ہر گروہ کو اپنے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی ہو، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑنے کی فکر ہو، توڑنے کی نہیں۔ ٹھیک ہے اپنی اپنی رائے پہ، اپنے اپنے موقف پہ عمل کرو، مگر جلسوں میں ایسی باتیں مت کرو جو امت کو توڑنے والی باتیں ہوں، امت کو جوڑنے والی باتیں کرو۔ اور باقی انسانی فطرت میں اللہ نے رائےوں کا اختلاف رکھا ہے، وہ رائےوں کا اختلاف رہتا ہے، اس اختلاف کے باوجود اخلاق سے رہنا، مل جل کے رہنا، یہی تو خوبی کی بات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور امت کو توڑا، گالی گلوچ کی، نفرتیں پھیلائی، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تو نہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت، ان کی محبت، ان کی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔